ولیم جیمز نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ انسان کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کون سی بات نظر انداز کی جائے اور کون سی بات کو سنبھال کر رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے کالج میں ایک نوجوان جو ماسٹر ڈگری ہولڈر تھا، ملازمت کی تلاش میں میرے پاس آیا تو میں نے اس کی سی وی دیکھی اور پوچھا کہ بیٹا آپ نے M.Com کیا ہے، آپ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، کرپشن۔ یہ جواب میں تقریباً 90% امیدواروں سے ہر سال سنتا ہوں۔ چنانچہ میں نے پوچھا کوئی اور مسئلہ؟ تو اس نے کہا غربت۔ میں نے کہا واقعی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ کا تو علم ہے، لیکن آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ اس نے کہا سیدھا سادہ فارمولہ ہے، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے ایسی جو سمجھ نہ آ سکے۔ آج جو ملک کے بڑے لوگ ہیں ان سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس چھین لیں اور ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں، معاملہ ختم۔ میں نے کہا آپ نے یہ فارمولہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ کامیابی اور دولت محنت کی دیوانی ہوتی ہے، یہ کسی کی شکل دیکھ کر اس کے قدم نہیں چومتی، جو محنت کرتا ہے وہ ضرور ایک دن خوشحال ہو جاتا ہے۔ تم بھی میرے خیال میں اس طرف توجہ دو، کیونکہ کسی قوم کی غربت خیرات سے، صدقات سے، زکوٰۃ سے یا چندے سے ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ بذریعہ ٹی وی، اخبار، سوشل میڈیا اور لوگوں سے ملی ہیں اور اس کے دماغ میں پیوست ہو گئی ہے۔ یہ وہی من و ان بیان کر رہا ہے جو اس نے سنا ہے۔ پھر وہ مجھ سے غصے میں مخاطب ہوا کہ یہاں لوگ صرف رشوت اور ناجائز طریقوں سے کمائی گئی دولت سے ہی امیر ہو سکتے ہیں۔ اگر محنت سے امیر ہوتے تو سڑک پر کام کرنے والا مزدور کب کا امیر ہو گیا ہوتا۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو رشوت لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کوئی کرپشن ہوتے دیکھی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ صرف کرپشن سے ہی امیر ہوتے ہیں؟ تو اس نے پھر مجھ سے اگلا یہ سوال کیا کہ آپ خبریں اور سوشل میڈیا تو دیکھتے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن ایسی خبریں ذرا کم ہی دیکھتا ہوں، میں ذرا پڑھنے لکھنے کے کام میں زیادہ مصروف رہتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھیں۔ تو پھر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ پھر آپ کو خاک پتہ ہوگا کہ ملک چند دنوں میں ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ اس کے جواب میں بھی مسکرایا۔ میں نے کہا میں اگر اسی طرح مصروف رہا تو انشاءاللہ یہ ملک کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کام جن لوگوں کے ذمے ہے وہ انشاءاللہ اسے ضرور سنبھال لیں گے۔ میں اس کے لیے البتہ دعا گو ضرور ہوں۔ وہ نوجوان میری اس لا علمی اور جہالت پر خاصا نالاں ہوا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منفی بات کو جب ہم بار بار سنتے ہیں وہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتی اور ہمارے دماغ میں پیوست ہو جاتی، اور ہم بھی وہی بات بار بار لوگوں سے آگے بیان کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے مسائل اور اس کے حل کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے۔ دراصل یہ تمام باتیں جو غیر ضروری، لا حاصل اور وقت کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو ہم جب بار بار ٹی وی پر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر تمام چینلز پر ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے اور ہم بار بار سن رہے ہیں اور یہ سنتے سنتے سارا دن گزار دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منفی سوچ مزید پروان چڑھتی ہے اور ہمیں تمام ملک میں مسائل و مصائب ہی گھورنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں۔ جس طرح ہم صبح سب سے پہلے اپنے موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں تاکہ سارا دن اس کی کارکردگی اعلیٰ ہو، اسی طرح ہمیں اپنے دماغ کی بیٹری کو بھی مثبت باتوں سے چارج کر کے اعلیٰ غذا مہیا کرنی چاہیے۔ ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ و سلامت ہیں۔ ہمیں مسکراتے ہوئے نئے دن کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اس کی اچھی ضیافت اچھے گمان سے کرنی چاہیے۔ اسے خوف اور خطاؤں سے ہرگز میلہ نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ وہ دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر کے صرف آج کی کارکردگی اور کامیابی پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے نصیب پر راضی ہونا سیکھ لینا چاہیے۔ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہ ملا اسے بھول جا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔